بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 18 جنوری 2021 بروز سموار کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سعودی عرب کرونا سے صحت یابی پر والد کے لیے نئی گاڑی کا تحفہ۔ سعودی عرب میں جیزان ریجن کے ایک خاندان نے 72 سالہ محسن کسادی کو نئے کرونا وائرس سے صحت یابی پر نئی گاڑی کا تحفہ دیا ہے۔ محسن کسادی کے بیٹے موسیٰ نے بتایا کہ والد کے وبائی مرض سے صحت یابی کی خوشی میں احسان مندی کے اظہار کے لیے گاڑی کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میرے والد 2 ہفتے سے زندگی موت کی کشمکش میں تھے۔ والد نے ہماری تعلیم و تربیت میں اپنی ساری توانائیاں لگا دیں۔ اولاد کا بھی فرض ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ گاڑی کے تحفے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو صارفین نے اسے پسند کیا اور غیر معمولی پذیرائی کی۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں سردی کی شدید ترین لہر کی پیشن گوئی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کے متعدد شہروں میں سردی کی شدید لہر ہوگی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بتایا کہ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت منفی سے نیچے تک گر جائے گا، جبکہ شہری آبادی میں منفی ہوگا۔ مدینہ منورہ اور مشرقی علاقوں میں 10 درجے کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ جدہ سمیت مکہ مکرمہ کے متعدد علاقوں میں رات کے وقت موسم سردی مائل ہوگا، جس میں درجہ حرارت 15 سے 20 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رواں سال کی سردی کی شدید ترین لہر ہوگی۔ جنوب مغربی ساحل اور تبوک کے بالائی علاقوں میں برف جم جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں آج رات کو مطلع غبار آلود رہے گا۔ سعودی عرب بیشا میں فائرنگ اور ویڈیو وائرل کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے بیشا علاقے میں سڑک پر فائرنگ کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ اسیر پولیس نے بتایا کہ سعودی قانون کے مطابق فائرنگ منع ہے۔ بیشا میں زیر حراست افراد نے نہ صرف یہ کہ سڑک پر کھلے عام فائرنگ کی بلکہ اس کی ویڈیو تیار کر کے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی تھی۔ یہ دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسیر پولیس کا بیان تھا کہ فائرنگ کرنے والوں نے راہگیروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ یہ بھی خلاف ورزی کا ایک نکتہ ہے۔ انہیں مقدمہ درج کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 2,95,000 افراد نے کرونا ویکسین لگوا لی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک 2,95,000 سے زیادہ افراد کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے اتوار کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف سب سے بڑا اور مضبوط ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں قومی شناخت یا مؤثر اقامہ رکھنے والوں کو صحتی ایپ سے اندراج کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دی جا رہی ہے۔ عبدالعالی نے بتایا کہ ویکسین لینے سے پورا معاشرہ کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں اقامے کی تجدید کتنے ماہ قبل کرائی جا سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ عام غیر ملکی کارکنان کے اقاموں کی تجدید 5 سے 6 ماہ قبل کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ورک پرمٹ اور ہیلتھ انشورنس مؤثر ہوں۔ محکمہ جوازات سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اقامے کی تجدید اس کے ختم ہونے سے کتنی مدت پہلے کرائی جا سکتی ہے۔ محکمہ جوازات نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ اگر گھریلو ملازم کے اقامے کی مدت 14 ماہ سے کم باقی بچی ہو تو ایسی صورت میں اس کے اقامے کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ عام غیر ملکی کارکنان کے اقاموں میں توسیع 5 سے 6 ماہ قبل کرائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے ورک پرمٹ اور ہیلتھ انشورنس کا باقی ہونا یعنی مؤثر ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں کن 7 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ سعودی وزارت محنت نے کفیل اور کارکن کے اہم حقوق و فرائض متعارف کرانے کے لیے ایک گائیڈ بک جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کن 7 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔
وزارت محنت نے ان صورتوں کی وضاحت کی ہے جس پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کفیل اور کارکن ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر متفق ہو جائیں تو معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، تاہم اس صورت میں کارکن کی تحریری منظوری ضروری ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملازمت کے معاہدے میں مقرر مدت پوری ہو جائے۔ اسی طرح اگر ملازمت کے معاہدے میں آخری تاریخ مذکورہ نہ ہو تو ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ قانون محنت کی دفعہ 75 میں مجبوری والی حالت سامنے آ جانے پر معاہدہ کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم کا کام جس کے لیے اس سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازمت ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے اور فریقین ملازمت کے معاہدے میں توسیع پر متفق نہ ہوں تب بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر متعلقہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں کن 8 صورتوں میں اوورٹیک کرنے کی اجازت نہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ 8 صورتوں میں ڈرائیور اوورٹیک کا مجاز نہیں ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اوورٹیک نہ کرنے کی صورتوں کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ پہلی صورت میں اگر غبار یا بارش کی وجہ سے شاہراہ کا منظرنامہ صاف نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقابل سمت میں محفوظ اوورٹیک کا موقع نہ ہو، ایسی صورت میں بھی اوورٹیک نہیں کیا جا سکتا جبکہ اگلی گاڑی نے اوورٹیک کے لیے سگنل دے دیا ہو۔ ڈہلوان، چڑھائی، چوراہوں اور پھسلن والی سڑکوں پر بھی اوورٹیک منع ہے۔ ایسی صورت میں بھی اوورٹیک کی اجازت نہیں جبکہ عقبی گاڑی نے اوورٹیک کا عمل شروع کر دیا ہو۔ ایسی حالت میں بھی اوورٹیک کی ممانعت ہے جب ایک دوسرے سے مربوط لمبے نشانات سے ٹریفک کی لائنیں بنی ہوئی ہوں۔ اسی طرح چوراہوں، ریلوے لائن، پلوں اور زیبرا کراسنگ پر بھی اس کی اجازت نہیں۔ ایسی حالت میں بھی اوورٹیک کی اجازت نہیں جبکہ آگے چلنے والی گاڑی کی رفتار آپ کی گاڑی سے زیادہ ہو۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے میں کرونا SOPs کی 20,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کرونا SOPs کی 20,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بیان دیا ہے کہ سب سے زیادہ 7,000 خلاف ورزیاں ریاض میں ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ میں 3,000 اور القطیف میں 2,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ مشرقی ریجن میں 2,132 خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اس کا نمبر چوتھا رہا۔ مدینہ منورہ میں 1,898، الجوف میں 1,135، الباحہ میں 897، حائل میں 427، اسیر میں 366 اور حدود شمالیہ میں 272 خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ جیزان میں 123 جبکہ نجران میں سب سے کم خلاف ورزیاں ہوئیں اور ان کی تعداد 84 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی عرب کی مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔